روز جمعہ ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اصل وارث جو ہے اس کی گفتگو کے بغیر کلام اختتام ہو جائے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد آیت اللہ قاضی ہمیں تلقین کرتے تھے کہ تہجد کی نماز جو رات کو تم نجف میں مولا کے حرم میں پڑھتے ہو تو تہجد کے قنوت میں جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ عثمالی پڑھو۔ اچھا مجھے نہیں پتا ہے دعائے ابو حمزہ عثمالی ہوتی کیا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، مجھے شاید نہیں پتا۔ یہ دعا ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پورا مہینہ یہ دعا نہیں پڑھ پاتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہر رات کو قنوت میں دعا پڑھتے تھے، کیونکہ مجھے نہیں پتا لذت کا، میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ آپ یہ درس جو ہے درس، اور میں بہت شدید جتنا مجھے میسج آتے ہیں اور مجھے آتے ہیں، میں علماء سے بھی بہرحال میں پہلے بھی گزارش کر بھی چکا ہوں، شدید فقدان جو کراچی میں ہے وہ درس نہیں ہے۔ ایک ہفتہ وار یا مہینے میں ایک ایسا درس کہ جہاں جوان آئے اور اپنے نفس کو سکین کر کے جائے۔ فقدان عزیزان محترم میں بیان نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا اتنا زیادہ، لیکن جو جوان کا مطالبہ ہے میں خود خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ نفس پاک نہیں ہے، کیسے امام زمانہ کے پاس جاؤں، کیا لے کے جاؤں امام کے پاس؟ آیت اللہ بہجت سے کہا کسی نے کہ آغا درس اخلاق کو بڑھائیں، کہا ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ درس اخلاق کو بڑھائیں آیت اللہ قاضی کو، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ مسجد سہلا، جو دیکھو صبح کے مجھے بتا دینا۔ گئے، دوسرے دن آئے، کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ مسجد سہلا، آپ کو پتہ ہے امام سے منسوب ہے مسجد، کہا میں نے دیکھا مغرب میں بڑا رش ہے، بہت لوگ تھے، مغرب عشاء نماز پڑھی، ہلکے ہلکے رش کم ہو گیا۔ کم ہوا رات کے پہر میں کچھ بوڑھے تھے جو قنوت میں تہجد کی دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے تھے، خلصنا من النار یا رب۔ ہم تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی پھونکنے کے لیے۔ ہاں حقیقت یہی ہے، دل نہیں کہتا کہ خلصنا من النار یا رب، مجھے خالص کر دے، بچا دے مجھے اس جہنم کی آگ سے۔ تو استاد نے پوچھا جوان کتنے تھے؟ کہا میں اکیلا جوان تھا۔ آیت اللہ بہجت نے کہا تم جوانوں کا اضافہ کر دو، میں درس کو بڑھا دوں گا۔ جوان کہاں ہے؟ کہا مولا کے حرم میں قنوت میں تہجد کی ہم دعائے ابو حمزہ عثمالی پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک جوان آیا، اس نے دعائے ابو حمزہ پڑھنا شروع کی اور اتنی رکت تھی کریے میں اس نے پوری دعا کو پڑھا۔ آج ہماری نماز ختم ہوئی، اس شخص چلا گیا۔ ہمارے استاد نے کہا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا وقت کا امام تھا، وقت کا۔ کہا استاد ہم کب وقت کے امام کو درک کر پائیں گے؟ کہا بہت محنت کی ضرورت ہے۔ پوچھو کہ بہرحال آیت اللہ عظمہ نے محنت کی۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کو محسوس کریں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کو دیکھیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کی نصرت کریں۔ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ دعا ہے کہ وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے امام؟ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں امام کو؟
24 گھنٹے میں امام کہاں ہے؟ ہفتے میں، کل جمعہ ہے، ہفتے میں ایک دن امام کا ہے، امام کہاں ہے؟ کیسے آئے گا امام؟ وارث کربلا ہے، اینہ بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے؟ عزیزان محترم، اس کو خود محسوس کریں، جب تک میں تڑپوں گا نہیں وہ نہیں آئے گا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں، میں مجلس پڑھ کے اپنے کام میں، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میرے بچے میرے آس پاس ہیں، میرے والدین ہیں، میرے دوست ہیں۔ امام کہاں ہے؟ امام تو تنہا ہے، امام تو کئی 100 سالوں سے انتظار کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو استغاثہ تھا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مولا امام جانتے تھے کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ امام کا فرزند بھی یہی ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ دنیا آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ کاش یا لیتنی کنت معکم، کاش میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا، کاش ہوتا تو کہاں ہوتا؟ آج کہاں ہوں؟ جہاں آج ہوں ادھر بھی کمپیریزن ہے جانا محترم، عقلی دلیلیں ہیں، وہ آنکھیں کھولے، زندگی کو بدلے، خود بدلیں گے، یہ نہیں بدلے گی دنیا۔